بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تفسیر کے لیکچر میں سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 2 یعنی دوسرا رکوع اور تیسرے پارے کا 10واں رکوع انشاءاللہ پیش کروں گا، اور حسب معمول پہلے اس کا لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر، اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، لن تغنی عنہم، لن تغنی ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا، عنہم ان کو، یہ پہلے بھی اغنا یغنی کا لفظ آ چکا ہے، ان کو ہرگز فائدہ نہیں پہنچائے گا، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ہی ان کی اولادیں ان کو فائدہ پہنچائیں گی، من اللہ شیئا اللہ سے، شیئن ذرا سا بھی، یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو ان کے مال اور اولاد فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ وَأُولَئِكَ اور یہ لوگ ہیں، ہم یہ وہ لوگ ہیں، وقود النار جو آگ کا ایندھن ہے۔ وقود کہتے ہیں آگ میں جو لکڑیاں جلائی جاتی ہیں جو آگ کو بھڑکانے کے لیے، یا کوئی بھی ایندھن جس سے آگ کو بھڑکایا جائے، تو فرمایا کہ یہ آگ کا ایندھن ہوں گے۔ کَدَأْبِ آلِ فرعون، ان کی مثال جو ہے، کَدَأْبِ کاف کا معنی جیسے، جیسے زیدن کل اسد، زید شیر کے جیسے ہے، شیر کی طرح ہے۔ کَدَأْبِ دأب کہتے ہیں حالت کو، کَدَأْبِ آلِ فرعون فرعون کے آل جو تھا، یعنی فرعون والے جو تھے ان کی طرح، یعنی مثالہم کَدَأْبِ آلِ فرعون، ان کی مثال فرعون کے آل کی طرح ہے، تو مثالہم کا لفظ یہاں محذوف ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ جب یہ آل فرعون یا آل عمران یا کوئی بھی آل کا لفظ آتا ہے، یا آل رسول ہم کہتے ہیں، تو اس میں جو جس کی طرف آل کی نسبت کی جا رہی ہے وہ خود بھی شامل ہوتا ہے، جیسے آل فرعون میں فرعون خود بھی شامل ہے، آل رسول میں رسول خود بھی شامل ہوتے ہیں، آل عمران میں عمران خود بھی شامل ہے۔ کَدَأْبِ آلِ فرعون ان کی مثال فرعونیوں کی حالت کی طرح ہے، والذین من قبلہم اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، کذبوا بآیاتنا ان سب نے ہماری آیات کا انکار کیا تھا، فأخذہم اللہ بذنوبہم اللہ نے پکڑ لیا تھا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت عذاب والا ہے، عقاب عذاب کو کہتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے نبی آپ کہہ دیجئے، للذین کفروا وہ لوگ جو کافر ہیں ان سے کہہ دیجئے، ستغلبون سین کا معنی عن قریب، تغلبون پیسو وائس ہے، تضربون کی طرح، تضربون مارے جاتے ہو تم، تغلبون غلبہ حاصل کیا جائے گا تم پہ، مغلوب ہو جاؤ گے تم، وتحضرون اور حاضر کیے جاؤ گے تم، احضر یحضر احضارن کا معنی ہوتا ہے حاضر کرنا، اکرم یکرم اکرامن کی طرح، تو یحضرو کا معنی حاضر کرتا ہے وہ، یحضرو حاضر کیا جاتا ہے وہ پیسو وائس، اور تحضرون حاضر کیے جاؤ گے تم، سوری یہ تحضرون نہیں ہے، تحشرون ہے، اس کا بھی وہی معنی ہے، جمع کیے جاؤ گے تم۔ قل للذین کفروا کہہ دیجئے کہ ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ستغلبون عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون اور تم جمع کیے جاؤ گے، حشر یحشر، حشر یحشر حشرن کا معنی جمع کرنا، تحشرون یہ بھی پیسو وائس ہے، تم جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، مہاد بستر کو کہا جاتا ہے، بچے کا جو ماں جو مہد تیار کرتی ہے نا اس کے لیے، جس میں بچے کو لٹایا جاتا ہے، یعنی تمہارا جو ٹھکانہ ہے اس کو ٹھکانہ بھی کہتے ہیں۔ بئسا یہ فعل تعجب ہے، یعنی اللہ گویا تعجب کر رہے ہیں کہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے وہ۔ قد کان لکم آیتن تحقیق ہے تمہارے لیے، آیتن یعنی کافروں سے خطاب رہا ہے تمہارے لیے، آیتن نشانی، فی فئتین فئہ جماعت کو کہتے ہیں، جیسے پہلے گزر چکا ہے نا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ایسی ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئیں، یہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے یہ۔ تو فئہ جماعت کو، فئتانی اور فئتین دو جماعتیں، التقطا، التقطا اکتسبا کی طرح ہے، اس کا معنی ہے ملاقات کرنا، التقاء افتعال، تو اصل میں تھا التقیتا، اکتسبتا، اکتسبا اکتسبا، اکتسبو اکتسبت اکتسبتا، اکتسبتا ان دونوں عورتوں نے کمایا، تو التقیتا تھا اصل میں، یا کو حذف کر دیا تو بن گیا التقطا، ان دونوں جماعتوں نے ملاقاتیں کی۔ دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں،
قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے نشانی ہے، فی فئتین، دو جماعتوں میں، التقطا، جنہوں نے آپس میں ملاقات کی۔ فئتن، ایک جماعت جو تھی، تقاتل فی سبیل اللہ، وہ لڑ رہی تھی اللہ کی راہ میں، وأخری، اور جو دوسری جماعت تھی، کافرتن، وہ کافر جماعت تھی، یرونہم، یرونا دیکھنا، کئی بار گزر چکا ہے، یرونہم، وہ کافر جماعت کے لوگ دیکھ رہے تھے، ہم مسلمانوں کو، مثلیہم، اپنے سے دگنا، مثل کہتے ہیں ہم مثل کو، مثلانی کا معنی ہوتا ہے دو مثل یعنی دگنا، مثلینی بھی یہی مطلب ہے دو مثل، اور جب مثلینی کو مضاف کر دیا ہم کی طرف تو نون کو گرا دیا تو بن گیا مثلیہم، کیا مطلب؟ ان کافروں کے دو مثل۔ اب لفظی ترجمہ سمجھیں، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، دوسری جماعت کافر تھی، يَرَوْنَهُمْ، جو ان مسلمانوں کو دیکھ رہی تھی، مثلیہم، اپنے سے دگنی، یعنی ہم کی ضمیر کا مرجع کافر بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی، اگر کافر مراد دیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ مسلمان ہم سے دگنے ہیں، اور اگر اس کو ضمیر کو ہم لے کے جائیں مسلمان مراد ہوں تو اس کا مطلب جتنے مسلمان تھے تو کافر ان کو ان سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی اللہ نے ان کی نظروں کو ایسا کر دیا، سحر کر دیا اللہ نے، یا اللہ نے کچھ ایسا ان کی نظروں میں جو ہے نا کچھ ڈال دیا کہ ان کو جو مسلمان تھے وہ جتنے تھے اس سے دگنے لگ رہے تھے۔ تو رأی العین، اور یہ لگ بھی رہے تھے محض خواب و خیال میں نہیں، بلکہ رأی العین، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، رأی کا معنی دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنے سے، یعنی کوئی صرف وہم نہیں ہو رہا تھا بلکہ آنکھوں سے ایسا نظر آ رہا تھا کافروں کو کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ ہم سے دگنے ہیں۔ واللہ یؤید، اور اللہ تائید کرے، ایید یؤید تأییدا، سبح یسبح تسبیحا کی طرح، اور اللہ تائید کرتا ہے بنصرہ، اپنی نصر، اپنی مدد کے ذریعے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے تائید کرتا ہے، اس کو طاقت دیتا ہے۔ ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لعبرۃ، لام تاکید کے لیے، عبرت کا معنی عبرت، لی کا معنی لیے، اولی الابصار، بصر والوں کے لیے، یعنی آنکھوں نگاہ والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے، بصیرت والوں کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے۔ زین للناس، بے شک مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، زین یزین تزیینا، آراستہ کرنا، زینت اسی سے نکلا ہے، آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، شہوہ خواہشات کو کہتے ہیں، تو شہوات اس کی جمع، خواہشات کی محبت لوگوں کے لیے آراستہ کر دی گئی ہیں، لوگوں کو خواہشات اچھی لگتی ہیں۔ وہ خواہشات کیا ہیں؟ من النساء، من بیانیہ بھی ہوتا ہے، میں نے کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ بعض دفعہ پیچھے ایک لفظ مبہم ہوتا ہے تو اس کی تفصیل جب بیان ہوگی تو لفظ من سے ہوتی ہے، اور ایسے من کا ترجمہ ہم کرتے ہیں یعنی سے، جیسے ہم کوئی مبہم بات کرتے ہیں نا تو اپنی آپ کو اپنی بات کو جب خود ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اٹ مینز، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ زین للناس حب الشہوات، لوگوں کی نظروں میں خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ وہ خواہشات سے کیا مراد ہے؟ من النساء، یعنی عورتیں مزین کر دی گئی ہیں، والبنین، بیٹے مزین کر دیے گئے ہیں، وہ اچھے لگتے ہیں، والقناطیر المقنطرہ، قناطیر قنطار کی جمع ہے، ایک ڈھیر کو کہتے ہیں، بہت زیادہ مال کا ایک ڈھیر، اور مقنطرہ، قنطرہ یقنطرو، اس کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، تہ بتہ لگانا کسی چیز کو، تو مقنطرہ یہ پیسے اس میں مجہول ہے، کیا مطلب؟ وہ ڈھیر جو جمع کیے گئے ہوں، یعنی لوگوں کی نظروں میں عورتوں کی محبت، بیٹوں کی محبت، اور جمع شدہ جو ڈھیر ہیں ان کی محبت، من الذہبی، یعنی سونے کے ڈھیر، میں نے بتایا نا، پھر وہ من آ گیا بیان کرنے کے لیے کہ بھئی ڈھیر تو ہے لیکن اس میں ابہام ہے کس چیز کا ڈھیر، تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو ڈھیر ہے، من الذہبی، ذہب سونے کو کہتے ہیں، وہ سونے کے، والفضتی، اور چاندی کے، یعنی سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی لوگوں کو بڑے اچھے لگتے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے میرے پاس ہوں۔
والخیل المسومتی، اور خیل یعنی گھوڑے، مسومہ نشان زدہ، سومہ یسوم تسویماً کا معنی ہوتا ہے نشان لگانا. تو گھوڑے جو اعلیٰ نسل کے ہوتے تھے نا، عرب لوگ اس پہ علامت کے طور پہ نشان لگا کے رکھتے. نشان زدہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں. والانعام، اور چوپائے یعنی جو عام چوپائے ہیں، ریوڑ ہیں جانوروں کے. والحرث، اور کھیتی، یہ سب چیزیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا متاع ہے. متاع کہتے ہیں تھوڑا سا سامان جو انسان سفر میں ساتھ لے کے جائے، دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. واللہ عندہ، اور اللہ اس کے پاس حسن المآب. مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو. آبا یعوب، اوبن کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، مآب لوٹنے کی جگہ. اواب بھی کہتے ہیں نا جو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے، اواب بہت زیادہ لوٹنے والا. حدیث میں دعا آتی ہے آئبون تائبون، جب سفر سے واپس آئے نا تو آئبون یعنی ہم واپس لوٹنے والے ہیں. تائبون، اور توبہ کرنے والے ہیں. لربنا حامدون، اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں. تو واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اُنبئکم، کا معنی کیا، انبئ، نبأ ینبئ، خبر دینا. نبا خبر کو کہتے ہیں. عما یتساءلون میں گزرا نا، عن النبأ العظیم. تو نبأ ینبئ کا معنی سبح یسبح کی طرح خبر دینا. قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، بخیر من ذالکم، اس سے بھی بہتر چیز کی. یہ جو پیچھے تذکرہ گزرا ہے نا، عورتیں، بیٹے، اور سونے چاندی کے ڈھیر، اور گھوڑے اور سواریاں، اور یہ ساری چیزیں، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کی خبر نہ دوں. للذین اتقوا، وہ ان لوگوں کے لیے، اتقوا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، جنات باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وازواج اور بیویاں ہوں گی، زوج کی جمع ازواج، مطہرۃ پاکیزہ. مطہر، طہر یطہر تطہیراً کا معنی کسی کو پاک کر دینا، تو مطہرۃ پاک شدہ پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ورضوان اور رضا ہوگی، من اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ بھی خوش ہوگا ان سے. واللہ بصیر بالعباد اور اللہ بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، بالعباد اپنے ایسے بندوں کو. العباد میں الف لام کا مطلب مخصوص بندے، یعنی جو اس طرح کے بندے ہوں جو ان چیزوں کی چاہت میں لگے ہوں، آخرت کی کوشش میں متقی ہوں، اللہ ان سے خوب باخبر ہے. الذین، یہ اللہ کے بندے یہ وہ لوگ ہیں، یقولون جو یہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، اننا آمنا بے شک ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا پس تو معاف کر دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، وقینا اور بچا تو ہم کو. وقینا میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ واو الگ ہے، نا الگ ہے، قی الگ ہے. یہ جب سورہ بقرہ چل رہی تھی نا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار میں نے اس کی ڈیٹیل بتائی تھی، یہ کون سا صیغہ ہے. وقینا اور بچا تو ہمیں عذاب النار، آگ کے عذاب سے. الصابرین یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں. والصادقین صدق سے نکلا ہے سچا، صادق اور امین کا لفظ سنا ہوگا نا. صادقین یہ سچے لوگ ہوتے ہیں. والقانتین اللہ کے بھرپور فرما بردار ہوتے ہیں. قنوت فرما برداری کو کہا جاتا ہے، عاجزی انکساری کو کہا جاتا ہے. دعائے قنوت بھی اسی سے نکلا ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو گویا اللہ کے سپرد کر رہے ہوتے ہیں. تو والقانتین یہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اس کی فرما برداری کرتے ہیں. والمنفقین انفق ينفق انفاقا خرچ کرنا، خرچ کرنے والے ہیں اللہ کی راہ میں. والمستغفرین اور استغفار کرنے والے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والے ہیں. بالاسحار سحری کے وقتوں میں. سحر کہتے ہیں سحری کا وقت جو صبح صادق سے پہلے ہوتا ہے، اسحار اس کی جمع. تو سحری کے وقتوں میں یہ توبہ اور استغفار کرتے ہیں اٹھ کے. شہید اللہ اللہ گواہی دیتا ہے، انہو اس بات کی کہ بے شک لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. والملائکۃ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں.
قائما بالقسط، قائما کا معنی کھڑے ہو کر، بالقسط انصاف، انصاف کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی انصاف پر قائم رہتے ہوئے یہ گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے مگر وہ اللہ، العزیز زبردست غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے، ان الدین بے شک جو دین ہے، عند اللہ اللہ کی نظر میں، الاسلام صرف اسلام ہے، وما اختلف الذین اور نہیں اختلاف کیا، ما کا معنی نہیں اختلاف کیا، الذین ان لوگوں نے، اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءہم العلم مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، علم آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے، بغیم بینہم آپس میں ایک دوسرے پر سرکشی کرتے ہوئے، بغین کبانا تو حدود سے نکلنا، یعنی ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کے شوق میں انہوں نے اختلاف کیا ہے حق سے، کہ سرداری چلی جاتی ہے اگر ہم حق کو تسلیم کر لیں، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ اور جو انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے، سریع سرعت سے نکلا ہے، جلدی کو کہتے ہیں، فَإِنْ حَاجُّوكَ پس اگر اب بھی یہ حجت بازی کریں، بحث کریں آپ سے، حاجو اصل میں تھا حاججو، زاربو کی طرح، زاربا یزاربو مزاربتاً، حاجج یحاججو محاججتاً، اس کو پڑھا جاتا ہے حاجہ یحاجو محاجتاً، بس اگر اب بھی آپ سے بحث کریں، فقل تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اسلمت میں سپرد کرتا ہوں، اسلم یسلم اسلامن کا معنی سپرد کرنا، میں سپرد کرتا ہوں وجہیہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ کے لیے، میں اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، ومن اور وہ لوگ بھی حوالے کر رہے ہیں، اتبعنی اتباع کی انہوں نے، نی میری، تو الف بھی سائلنٹ ہو گیا اور نون کے بعد یا بھی حذف ہو گیا شارٹ میں، اور من کو من اتباعی ملا کے جب پڑھیں گے تو من اتباع، یعنی اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، ومن اور وہ لوگ بھی کر رہے ہیں یہ کام، اتبعنی جو میری اتباع کرتے ہیں، میرے فالوورز جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، وقل اور اے نبی ان سے کہہ دیجئے، للذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے کہہ دیجئے جن کو کتاب دی گئی ہے، والامیین اور ان لوگوں کو بھی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، یعنی مشرکین مکہ، ان سے کیا کہہ دیجئے، اسلمتم کیا تم بھی اسلام لاتے ہو، تم بھی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہو، فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر یہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح اللہ کے سپرد کر دیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا اصل میں تھا اهتدوا اهتدیوا اکتسبوا کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے اہتدوا، تو تحقیق یہ ہدایت پا گئے، یعنی اگر یہ بھی اپنے آپ کو اسی طرح اللہ کے سپرد کر دیں تو تحقیق یہ بھی سیدھے راستے پر آ گئے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم لوگ اعراض کرو گے، وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر ان لوگوں نے اعراض کیا، تولوا اصل میں تھا تولا تولیا تولوا ماضی ہے، ان لوگوں نے یعنی تولا اصل میں تھا تکلف کی طرح، تولایا پڑھ جاتا ہے تولا، تکلفوا تولیو، تو اگر انہوں نے اعراض کیا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ تو بے شک آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، البلاغ بلاغ کہتے ہیں پہنچانے کو، واللہ بصیر بالعباد اور اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے۔ یہ تو اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہو گیا اور مختصر گرامر، میں اب انشاءاللہ اس کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے رکوع میں عیسائیوں میں جو اہل نجران تھے ان سے بحث مباحثے کا تذکرہ چل رہا تھا کہ آل عمران میں، کہ وہ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ متشابہات بھی تو ہیں، حضرت عیسیٰ کو کلیمت اللہ بھی تو کہا گیا ہے، روح اللہ بھی تو کہا گیا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا پچھلے رکوع میں۔ اب اس رکوع میں اللہ تعالیٰ جو لوگ دلائل کی دنیا میں ہار جانے کے باوجود بھی ڈھٹائی سے باطل دین پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ان کو دو طرح سے ڈرایا جا رہا ہے۔ ایک یہ کہ جیسے تم بحث کی دنیا میں ہار گئے ہو، مغلوب ہو گئے ہو، تو ایسے ہی یہ ذہن میں رکھو کہ میدان جنگ میں بھی تم کو شکست ہوگی، کیونکہ اب آخری نبی آ چکے ہیں اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے۔ تو دلائل کی دنیا میں جیسے تم سے جواب نہیں بن پڑا،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں ثابت کر سکے اور خدا نہیں ثابت کر سکے، تو جیسے دلائل کی دنیا میں تم ہارے ہو، تو اللہ کے نبی کو حکم دیا کہ ان کو بتا دیں کہ میدان جنگ میں بھی تمہیں شکست ہوگی، اور دوسری بات ان کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ آخرت میں بھی تم برباد ہو جاؤ گے، تو نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ تو یہ پورے رکوع کا حاصل یہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہیں، مراد اس سے عام طور پر جو اہل کتاب تھے جو نبی کے پاس آئے تھے، ان کو بتا دیجئے لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد ذرہ برابر بھی اللہ سے کام نہیں آئیں گی۔ جب تک اپنا عقیدہ درست نہیں کر لیتے اور دین برحق کو قبول نہیں کر لیتے تو اپنے مال اور اپنی اولاد پہ فخر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہیں۔ كَدَأْبِ آلِ فرعون، اور ان کی مثال آل فرعون کی طرح ہے، وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح۔ فرعون کے پاس کس قدر مال تھا، حکومت بھی تھی، مال بھی تھا، ساری دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس تھیں، لیکن اس نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو اہل کتاب کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بھی جو نبی سے مناظرے کے لیے آئے تھے، اگر انکار کرو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا۔ کذبوا بآیاتنا، ان سب میں قدر مشترک یہ چیز تھی کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب۔ واللہ شدید العقاب، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ یہ تو آخرت کا عذاب ہوگا۔ اب نبی کو حکم دیا جا رہا ہے ان کو دنیا کے عذاب سے بھی ڈرائیں۔ قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، قل للذین کفروا، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو کافر ہیں، ستغلبون، عن قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اور یہ قرآن کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے جزیرہ عرب پہ حکومت قائم ہو گئی، یہودی بھی مغلوب، عیسائی بھی مغلوب، اور مشرکین مکہ تو فتح مکہ کے وقت ہی مغلوب ہو گئے تھے۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جیسے تم بحث کی دنیا میں ہار چکے ہو، ستغلبون، میدان جنگ میں بھی تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور پھر بالآخر تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، اللہ اہل کتاب کو بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل کتاب تھے ان کو بتا رہے ہیں، غزوہ بدر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوئی ہے، 313 کا مقابلہ 1000 سے ہوا ہے، تو اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو مشرکین مکہ پہ فتح دی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اہل کتاب سے کہ جو اللہ 313 کو 1000 پہ غالب کر سکتا ہے، اسباب کی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور وہ اسلحے سے لیس تھے، اور ان کے پاس سواریاں بھی تھیں، اور یہاں زیادہ تر لوگ پیدل تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے جب ان کی مدد کی ہے مسلمانوں کی، اس کا مطلب اللہ مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ تو تمہیں یعنی یہود و نصارہ کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب اللہ ساتھ دینے پر آ جائے تو پھر اسباب اور وسائل کو نہیں دکھا جاتا۔ قد کان لکم آیۃ، تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فی فئتین، 2 جماعتوں میں، التقطا، جن کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی، یعنی بدر کے میدان میں 2 جماعتیں آپس میں ملی تھیں، اس واقعے میں عبرت کا سامان ہے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت تھی جو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، وأخری کافرۃ، دوسری اللہ کا انکار کرنے والی جماعت تھی، یرونہم مثلیہم، یہ کافروں کی جماعت مسلمانوں کو دیکھ رہی تھی، مثلیہم، اپنے سے یا خود ان مسلمانوں سے دگنا، رأی العین، آنکھوں سے دیکھنے میں۔ یہ ہوا یہ تھا کہ مسلمان تھے بہت تھوڑے اور غیر مسلم تھے بہت زیادہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ میں جب آپ پر کسی کا رعب قائم ہو جائے تو آپ کے حوصلے ویسے ہی پست ہو جاتے ہیں۔ تو احادیث صحیحہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا اور اس میں کافر بہت تھوڑے دکھائے گئے، تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بھی بلند ہوا اس خواب کی وجہ سے، اور صحابہ کا حوصلہ بھی بلند ہوا کہ بھئی تھوڑے لوگ ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں ان سے۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ خواب دکھایا، اس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ اور ان کو اللہ نے کیا دکھایا کہ جب مسلمانوں کی فوجیں سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں تو کافروں کو اللہ نے ایسا دکھایا جیسے یہ اتنے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں، بلکہ اس سے دگنے ہیں۔ تو ان پر مسلمانوں کا رعب کافروں کے اوپر بیٹھ گیا، یعنی الٹا کر کے اللہ نے دکھایا۔ ہاں، اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ اگر وہ کافر تھوڑے دکھائے گئے تو زیادہ کیوں نکلے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک تو خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں، خواب ضروری نہیں کہ جیسا ہے ایز اٹ از وہی تعبیر ہو اس کی۔
جیسا نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے کم دکھانا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کم ہے، بلکہ یہ اس کی علامت خواب میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم اتنے دکھا رہے ہیں. بہت سارے اللہ نے چھپا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جھوٹا خواب جب ہوتا ہے جب خبر دی جاتی کہ یہ تھوڑے ہیں اور صبح نبی اٹھ کے دیکھتے تو پتہ چلا یہ تو بہت ہیں، تو یہ خواب جھوٹا ہوتا. کسی کو کوئی چیز پوری نہ دکھانا اس میں اس کا سچ اور جھوٹ سے تعلق نہیں ہے. جیسے آپ کسی کو یعنی کوئی لشکر دکھانا چاہ رہے ہو اور آپ نے آدھا دکھایا آدھا نہیں دکھایا، تو دکھانے میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جو آدھا دکھایا وہ جھوٹ تھے، وہ بھی حقیقت تھی، آدھا چھپا لیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا اس میں جو غیر مسلم جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے وہ پورے دکھائے نہیں گئے، کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب صحابہ کو بتاتے کہ بھئی اتنے لوگ ہیں تو اس سے حوصلے پست ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کم دکھائے، اور جب غیر جو مشرکین مکہ تھے جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے ان کو اللہ نے یہ مسلمانوں کو دکھایا بہت زیادہ کر کے، تو اس کا ایک ان کے اوپر رعب بیٹھ گیا. اسی بات کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ یہ کافر مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے. دگنا نہیں، یہ تھا 3 گنا، لیکن بعض دفعہ کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو عربی میں اس کو دگنے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، تو مراد صرف دگنا نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. تو اللہ نے ان مسلمانوں کو یعنی ان کافروں کو مسلمان ڈبل کر کے دکھائے، زیادہ کر کے دکھائے. رأی العین، اور یہ کوئی وسوسہ نہیں تھا بلکہ آنکھوں سے کافروں کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان زیادہ ہیں، ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان زیادہ ہیں، جس سے بہت زیادہ رعب بیٹھ گیا ان کے دلوں میں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کو چاہتا ہے طاقت دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، فرمایا کہ اس واقعے میں یقیناً عبرت ہے بصیر نظر والوں کے لیے، جو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ کیسے کمزور ترین لوگوں کو اللہ نے طاقتور ترین لوگوں پر غالب کیا. تو اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ دلائل کی دنیا میں جیسے تم عاجز آئے ہو تو میدان جنگ میں بھی اسی طرح مسلمانوں سے شکست کھاؤ گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر باطل کے پیچھے یا تو انسان وسوسوں کی وجہ سے باطل پر چلتا ہے، زیادہ تر انسان چلتا ہے خواہشات کی بیس پہ، اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے. تو یہود و نصارہ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، حالانکہ اسلام کی حقانیت ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، اس کے باوجود اسلام کو فالو نہیں کرتے، تو اس کی بڑی وجہ دلائل نہیں ہے کہ دلائل کی دنیا میں اسلام نے دلائل سے اپنا حق ہونا ثابت نہیں کیا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہود و نصارہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو حجت بازی میں مغلوب ہو گئے تھے، ان کے پاس جواب نہیں تھے قرآن کے دلائل کے. لیکن کیا ہے کہ انسان خواہشات کا غلام ہے. تو اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہ خواہشات کی غلامی کی وجہ سے تم حق پر نہیں آتے، ہم تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات جس کی وجہ سے تم باطل پر چلتے ہو، تو آج اللہ کی خاطر ان خواہشات کو قربان کر دو گے تو اللہ کل جنت کی صورت میں تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا. تو وہ خواہشات کیا ہیں جن کی وجہ سے انسان برباد ہوتا ہے اور حق کے راستے کو چھوڑتا ہے، اس کا اللہ نے ان آیتوں میں تذکرہ کیا. فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، خوشنما بنا دی گئی ہیں، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، من النساء یعنی عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ اور من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی دولت کی ریل پیل، یہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، مراد اس سے اچھی سواریاں ہیں، بہترین سواریاں. والانعامی، اور چوپائے. اس زمانے میں مال جو آپ کے پاس جو ایسٹس تھے وہ تو جانور ہی ہوا کرتے تھے، جس کے ریوڑ بڑا ہوتا تو وہ سمجھتا میں زیادہ دولت مند ہوں. تو صرف اس سے چوپائے مراد نہیں، یعنی کسی بھی زمانے میں جو بھی آپ کے پاس اثاثے ہوں گے جس پہ آپ فخر کر سکیں وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. والحرث، اور کھیتیاں، یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ تھی بہت بڑی، کھیتی باڑی، تو اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. تو خلاصہ ان آیتوں کا یہ نکلا کہ انسان اپنی چاہتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے بہت مرتبہ وہ حق سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، جبکہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. تو اللہ کے لیے اگر ان چیزوں کو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو، کیونکہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے.
اور اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُم، کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیزوں کا پتہ نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا، وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، عقیدے کی بھی اصلاح کرتے ہیں، اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہیں، تو ان کے پاس ان کے رب کے نزدیک جنات تجری من تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہونے والی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ بیویاں، کیونکہ آیت کو شروع کیا گیا کہ سب سے زیادہ مرغوب انسان کو عورتیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش بھی جنت میں پوری ہوگی، ایسی بیویاں ملیں گی مطہرۃ، جو پاکیزہ ہوں گی۔ کیا مطلب؟ مطہرۃ من الدنس، میل کچیل سے بھی پاکیزہ ہوں گی، اور من الحیض والنفاس، حیض و نفاس کے خون سے بھی پاک ہوں گی، بیماریوں سے بھی پاک ہوں گی، بڑھاپے سے بھی پاک ہوں گی، اور جو بھی کوئی ایسا عیب جو عورت کی کشش کو ختم کر سکتا ہے، وہ تمام قسم کے عیوب سے وہ عورتیں پاکیزہ ہوں گی۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا بھی ہوگی۔ آج دنیا میں جو عیاشیاں کرتے ہیں، وقتی لذت تو حاصل کرتے ہیں، لیکن اپنے خدا اور اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں، جس سے ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب جنت ملے گی، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو عیش و عشرت کا مکمل سامان دیا جائے گا، اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا پروانہ بھی ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے۔ آگے اللہ نے پھر ان پرہیزگار بندوں کی صفات بیان کی جن کو جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی۔ الذین یقولون ربنا، فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب اننا آمنا، ہم تیرے کہنے پر ایمان لے آئے، یعنی ہم نے اپنے عقیدوں کو بھی درست کر لیا۔ فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہماری عملی کوتاہیوں کو معاف کر، اگر کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کو معاف کر۔ وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور یہ تو ان کے دل کے جذبات ہیں جو اللہ نے بیان کیے۔ پریکٹیکلی یہ کیا کرتے ہیں، عمل کیا ہے ان کا؟ صرف عقیدہ درست نہیں کرتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ عمل کیا ہے؟ الصابرین، مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ والصادقین، کھرے اور سچے ہوتے ہیں، دو نمبری نہیں ہوتی۔ صدق منافقت کی اپوزٹ ہے، یعنی جو صادق اسے کہتے ہیں جو منافق نہ ہو، قول و عمل میں تضاد نہ ہو۔ والصادقین، سچے ہوتے ہیں، جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے نا ایک نمبر آدمی ہے، کردار کا ایک نمبر ہے، مالی معاملات میں، ہر معاملات میں ایک نمبر ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں۔ والقانتین، مکمل اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ قانتین کا ایک معنی خشوع و خضوع سے نماز پڑھنا بھی آتا ہے، یعنی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور دوسرا معنی مکمل شریعت کے کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں دل و جان سے۔ والمنفقین، بدنی عبادتوں کے ساتھ مالی عبادتیں بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور اتنے سارے نیک کام کر کے پھر فخر نہیں کرتے، بلکہ مستغفرین بالاسحار، صبح کے وقتوں میں اٹھ کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو بتایا نا، یہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اس سے وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ گناہ کرتے رہتے ہوں۔ نہ، گناہ سے بچتے ہیں پھر بھی توبہ استغفار کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نیک لوگ جو توبہ استغفار کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو گناہ سے بچ کے پھر توبہ استغفار کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ ہیں جن کو وہ نعمتیں ملیں گی جو ان دنیا کی نعمتوں سے 1000 گنا اچھی ہوں گی۔ پھر دوبارہ سے اسی مضمون کی طرف لوٹا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو عقلی دلائل سے تو سمجھا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اب نقلی دلائل، نقل کا مطلب جو چلا آ رہا ہے پیچھے سے، ان دلائل سے اللہ ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے اور جتنے بھی اہل علم ہیں وہ سب گواہی دیتے ہیں انصاف پر قائم رہ کر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم وہ معبود نہیں ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ چیز آسمانی کتابوں میں بھی تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور یہ شہادتیں سب جگہ موجود ہیں۔ تو تم اسلام کی نہیں مانتے تو ان کتابوں کی کیوں نہیں، ان کتابوں کو مانو جو تمہاری اپنی کتابیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ بھی گواہی دیتا ہے انہ لا الہ الا ہو۔ دیکھیں گواہی کا لفظ اس لیے آ رہا ہے کہ عدالت میں یا تو عقل سے فیصلہ کیا جاتا ہے یا گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں وہ سب یہی گواہی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور فرشتوں کی گواہی تمام آسمانی کتابوں میں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْم، اور جو علم والے، حقیقی علم والے لوگ ہیں، چاہے وہ یہودیوں میں ہوں، چاہے وہ عیسائیوں میں ہوں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں، اور آج بھی گواہی دیتے ہیں۔
آج بھی بہت سے پادری ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ غلط نظریہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں معبود کہا گیا ہے، جو لبرل قسم کے ان کے لوگ ہیں، جو حقیقی لبرل ہیں، نام نہاد لبرل نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں انصاف کے ساتھ قائم رہتے ہوئے۔ پھر ان تمام گواہیوں کے بعد اللہ نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، حقیقت یہی ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، العزیز، وہ زبردست غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یہاں تک تو اہل کتاب سے جو دلائل بیان کیے جا رہے تھے اس میں عقلی، نقلی اور دلائل اور دھمکیاں، یہ ساری باتیں مکمل ہوئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ میں بعض یہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اسلام بھی برحق مذہب ہے، ہمارے لیے عیسائیت ہے، تمہارے لیے اسلام ہے، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ یعنی جب اسلام دنیا میں آ گیا تو اب تمام دین منسوخ ہو گئے، یعنی حقیقی مذہب اب صرف اور صرف اسلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا اسلام میں جان ہے کہ اب اسلام کسی اور کو قبول ہی نہیں کرتا، اور اللہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب میں مانوں گا ہی نہیں، تو پھر اس سے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے برحق ہونے کے دلائل تو بہت مضبوط ہوتے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے نا، وہ جو اسلام سے اختلاف کر رہے ہیں اور اسلام کو نہیں مان رہے، تو اس کی وجہ اسلام کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے اندر فالٹ ہے۔ وہ فالٹ کیا ہے کہ یہ لوگ اختلاف نہیں کر رہے الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ چکا ہے، حقیقی علم آ چکا ہے کہ واقعی اسلام برحق ہے، لیکن بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق، سرداری، کیونکہ اگر اسلام کو مان لیں گے تو اپنی مذہبی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے یہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ آگے پھر اللہ نے دھمکی دی وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یاد رکھو جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو چھوٹا کام نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ عن قریب حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی اگر یہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، یہ مخصوص قسم کے عیسائی جو آپ سے مناظرے کے لیے آئے تھے ان کی بات چل رہی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، فقول، تو آپ ببانگے دولیے اعلان کر دیں اسلمت وجہی للہ، میں اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، یعنی مکمل اس کا یہ کنایہ ہے کہ میں تو مکمل اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں گا، جس عقیدے کو اللہ غلط کہہ دے میں غلط کہوں گا، جس عمل کو اللہ غلط کہہ دے میں غلط کہوں گا، تو میں بھی یہ کام کروں گا، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو مجھے فالو کر رہے ہیں وہ بھی یہ کام کریں گے، اب تمہاری مرضی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی یہ اعلان کرنے کے بعد آپ اوتوا الکتاب سے کہہ دیں، اہل کتاب سے، والأمیین، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں یعنی مشرکین مکہ جن کو کتاب نہیں دی گئی، ان سے بھی آپ کہہ دیں اسلمتم، کیا اب بھی تم اسلام لاؤ گے؟ یعنی کیا اتنا کچھ ہونے کے بعد ہم تمہیں آفر کر رہے ہیں کہ کیا تم اسلام لے کر آؤ گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر آپ کی اس پیشکش کے بعد یہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ اسلام کسی خاص نسل کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی خاص قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرکین مکہ میں سے کوئی بھی ہوگا، اگر وہ بھی اس کو فالو کرے گا تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو اے نبی آپ غم نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے بات پہنچانا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، اللہ خود انتقام لے لے گا ان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 2 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 10، یہ رکوع چل رہا تھا، اس کا لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی تفسیر بھی ہو چکی ہے، گرامر بھی ہو چکی ہے۔ اس میں جو علم نکات تھے میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں وہ بیان کروں گا، تو آج انشاءاللہ میں جو موٹے موٹے ہمیں اسباق ملتے ہیں نمبر وار میں بیان کر کے اگلے رکوع کی طرف چلوں گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یہاں سے بات چل رہی تھی۔ تو اس میں ہمیں پہلی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ اگر اللہ کے نافرمان ہیں تو اب آپ کا مال اور آپ کی اولاد، آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے،
ایمان ضروری ہے، ایمان کے بعد شفاعت بھی کام آئے گی، پیچھے لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے وہ بھی کام آ سکتی ہے، لیکن اگر آپ کی موت کفر پر ہو رہی ہے، آپ اللہ کے باغی ہیں، تو پھر کوئی چیز آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، اس میں اللہ نے خوشخبری دی ہے کہ اہل ایمان اگر تقوی اور ایمان پر قائم رہیں گے تو اللہ انہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہمیشہ انہیں آزمائش میں ہی رکھے گا، بلکہ ظاہری طور پر بھی اللہ انہیں فتح اور نصرت سے نوازے گا، لیکن قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ حکم دیا کہ بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو، انتم اعلون ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقی مومن ہو تو غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے آج جو مسلمان مغلوب ہیں دنیا میں، مفتوح ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ غیر مسلموں کی کامیابی کے جو ان کے اصول ہیں وہ یاد رکھیے مسلمانوں کی کامیابی کے نہیں ہیں۔ غیر مسلم صرف ظاہری اسباب کے ذریعے کامیاب ہوتا ہے، مسلمان کو ظاہری اسباب کے ساتھ اپنے اعمال کی بھی اصلاح کرنی ہے، اسی بیس پہ اللہ انہیں دنیا میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس رکوع میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کس طرح اللہ بعض مرتبہ چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعتوں پر غالب کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تمہارے لیے 2 جماعتوں میں نشانیاں ہیں، یعنی غزوہ بدر میں چھوٹی جماعت بڑی جماعت سے ملی، مگر بڑی جماعت کو اللہ نے چھوٹی جماعت بڑی کر کے دکھائی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ باطل کے دل میں اہل حق کا بعض مرتبہ روب ڈال دیتے ہیں، اور یہ دل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ ظاہری نقشے تو چینج کر سکتے ہیں لیکن دل کی کیفیات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو وہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے معاملہ۔ تو یہ اللہ کی عادت ہے کہ اللہ اہل حق کا اہل باطل پہ روب ڈالتے ہیں، تو اس لیے اہل حق کو اپنی قسمہ پرسی اور اپنے اسباب اور وسائل کی قلت سے زیادہ غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کم وسائل کے بعد بھی اللہ آپ کو دشمن پہ غلبہ عطا فرما سکتا ہے، دشمن پہ آپ کا روب ڈال کر۔ ویسے بھی ماہر نفسیات بھی یہ بات کہتے ہیں کہ جو آدمی غلطی پر ہوتا ہے نا، وہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، یہ غلط ہونے کا احساس اس کو بزدل بنا دیتا ہے، اور آپ اگر حق پر ہیں تو کمزور ہونے کے باوجود آپ کو آپ کا حق پر ہونے کا احساس آپ کو بہادر بنا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ طاقتور تھے لیکن کمزوروں کو اللہ نے ان کی نظر میں طاقتور بنا کے دکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اور اس قدرت کا آج بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ اس رکوع میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فرمایا ہم نے لوگوں کی نظروں میں عورت کی محبت کو، بیٹوں کی محبت کو، اور سونے چاندی ڈھیر اور سواریاں اور چوپائے اور کمانے کے اور جو ذرائع ہیں، کھیتیاں، ان کو ہم نے مزین بنا دیا ہے۔ مزین کے لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں ضروری نہیں ہے کہ حقیقت میں بھی اچھی ہوں۔ زینت کہتے ہیں ایک چیز کو آپ اس کو میک اپ کر کے اس پہ مزین چادر ڈال کے اس کو لوگوں کی نظر میں خوشنما بنا دیں، زینت سے نکلا ہے نا۔ جیسے دلہن بیوٹی پارلر جاتی ہے، زینت اختیار کر کے آتی ہے، وہ حقیقت میں خوبصورت ہو یا نہ ہو لیکن بیوٹی پارلر اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ ایک بری چیز ہے لیکن آپ اچھے لیبل لگا کے اس کو اچھا بنا دیتے ہیں، جیسے کہ آج کل میڈیا کر رہا ہے، برائی کو اچھائی کا لیبل، جیسے حقوق نسواں کے نام سے آپ دیکھ رہے ہیں عورت کی بربادی ہو رہی ہے، لیکن لیبل عورت کی آزادی کے نام سے بڑے اچھے اچھے لیبل لگا کے بری چیز کو اچھا کر کے دکھایا جا رہا ہے۔ تو مزین کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک چیز اندر سے اچھی ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس پہ ایک ایسی چادر اڑا دی اس کو کہ اگر اس کے اندر گند بھی بھرا ہوا ہے تو دیکھنے میں آپ کو وہ اچھا لگنے لگے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے جس میں یہ چیزیں ہیں، یہ اچھی ہیں یا نہیں ہے یہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو اچھی لگتی ہیں، ان پہ مزین چادر اللہ نے اوڑھ دی ہے، خوشنما معلوم ہوتی ہیں یہ چیزیں لوگوں کو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں، اور وہ کیا ہے؟ جنت۔ اس میں ہمیں یہ اشارہ دے دیا ہے کہ تمہیں دنیا خوشنما تو لگ رہی ہے، اللہ کی طرف سے پابندی بھی نہیں ہے دنیا اختیار کرنے پر، کسی پیغمبر نے دنیا کمانے کو، دنیا اختیار کرنے کو حرام نہیں قرار دیا، بلکہ ہمارے پیغمبر نے تو ترغیب دی ہے بہت سارے مقامات پر۔ قرآن نے اللہ کے فضل کو تلاش کرنا، اس کو یعنی اس کی ترغیب دی ہے قرآن مجید نے۔
لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ غلط چیزیں ہیں، بلکہ قرآن کہہ رہے ہیں اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، اس سے بھی بہتر کا پتہ نہ بتائیں ہم تمہیں، وہ ہے جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی تمہیں اور اللہ کی رضا ملے گی۔ تو اس میں اشارہ کر دیا کہ دنیا اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن انسان کی نیچر ہے جب اسے اس سے کوئی بہتر چیز مل رہی ہوتی ہے تو وہ کمتر کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کے پاس ایک کوئی شخص سونے کا چھوٹا سا سکہ لے کر آئے اور آپ کے پاس ایک دوسرا شخص ڈائمنڈ لے کر آ رہا ہے جو کروڑوں روپے کا ہے، اس سونے کی قیمت ہے 2-4 لاکھ اور ڈائمنڈ کی قیمت ہے کروڑوں روپے، آپ کو آپشن دیا جاتا ہے کہ ان دونوں میں سے ایک اختیار کرو، آپ کہتے ہو کہ میں ڈائمنڈ لوں گا۔ اب کوئی شخص کہا یار تمہیں فری میں سونے کا سکہ مل رہا ہے تم نہیں لے رہے، تو آپ اس کو جواب میں یہ کہیں گے کہ مجھے سونے کی سکہ ایک قیمتی چیز مل رہی ہے، لیکن اگر میں یہ سونے کا سکہ لیتا ہوں تو اس سے قیمتی سے محروم ہو جاتا ہوں میں، اور وہ ہے ڈائمنڈ۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں لیکن یہ آزمائش ہے۔ بہت سے مقامات ایسے ہوں گے جہاں تم اگر دنیا کے حصول کی کوشش کرو گے تو جنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ تو ہمیشہ اعلیٰ کی تلاش میں انسان کمتر کو قربان کر دیتا ہے، کمتر کی لالچ میں اعلیٰ کو قربان نہیں کرتا۔ تو جب یہ دنیا کی چیزیں جن میں عورتیں، بچے اور سونے چاندی کے ڈھیر اور بہترین سواریاں تمہیں اپنی طرف مائل کریں تو تم یہ سوچ لیا کرو کہ ان کی طرف جانے سے کہیں جنت سے محرومی تو نہیں ہو رہی، اگر نہیں ہو رہی ہے تو جاؤ، ہو رہی ہے تو پھر وہ اس سے بہتر ہے، اس کو چھوڑ دو پھر۔ اور دنیا کی طرف جانے سے آخرت کا نقصان کب ہوتا ہے؟ جب دنیا ناجائز طریقے سے آپ کما رہے ہوں اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے آپ پوری کر رہے ہوں۔ جیسے اللہ نے عورت کا ذکر کیا، اگر عورت سے تعلق آپ بغیر نکاح کے رکھ رہے ہیں، دوستیاں لگا رہے ہیں، تو یہ تعلق قیامت کے دن آپ کو جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے گا۔ ایسے موقع پہ آپ نے گھٹیا چیز کو لے لیا اور اعلیٰ سے آپ محروم ہو گئے۔ اگر آپ بیٹوں کی طرف جا رہے ہیں، اولاد پہ فخر کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی اولاد دی، مجھے بیٹے دیے، لیکن آپ اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنے کے لیے ناجائز کی طرف جاتے ہیں تو آپ آخرت سے محروم ہو رہے ہیں اور دنیا کی لذتوں میں آپ پڑ رہے ہیں۔ اگر آپ القناطیر المقنطرہ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر کی طرف جا رہے ہیں، یہ بینک بیلنس، اس زمانے میں سونے چاندی کے ڈھیر نہیں ہوتے، اس زمانے میں آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہے، آپ کی پراپرٹی دیکھی جاتی ہے۔ تو اگر آپ اس مال کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور اس مال کو کمانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو یہ چیزیں خوشنما معلوم ہوتی ہیں اور آپ زیادہ سے زیادہ اکٹھی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ کوشش کا طریقہ وہ ہے کہ آپ نہ کمانے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حلال کما رہا ہوں یا حرام، اور نہ خرچ کرنے میں یہ دیکھتے ہیں کہ حلال خرچ کر رہا ہوں یا حرام جگہ پہ خرچ کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب آپ دنیا تو حاصل کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو آخرت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اُنَبِّئُکُم بِخَیْرٍ مِّن ذَلِکُم، یہ جو سونے اور چاندی کے ڈھیر ہیں ہم تمہیں بتاتے ہیں اس سے بھی بہتر ہے ہمارے پاس، تو ان ڈھیروں کے چکر میں وہاں سے محروم نہ ہو جانا۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایمانداری سے تجارت کرتا ہے اور مال اس لیے کماتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے اور خیر میں خرچ کر سکے، اس کو رشتہ داروں پہ خرچ کر سکے، تو اس پہ تو خوشخبری ہے کہ وہ قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہاں مال اسے آخرت سے غافل نہیں کر رہا بلکہ مال آخرت میں اور ترقی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو یہ تمام مثالیں قرآن مجید نے بہترین مثالیں دی۔ والخیل المسومہ، گھوڑے، اس زمانے کی بہترین سواری گھوڑا تھی۔ تو میں نے بار بار یہ بات بتائی ہے کہ قرآن جزئیات بیان کرتا ہے لیکن قاعدے اور اصول مقصد ہوتے ہیں۔ گھوڑے سے مراد سواری ہے، بہترین سواریاں ہمیشہ سے انسان اس پہ فخر کرتا ہے۔ آج کی بہترین سواری بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جن میں لوگ فخر کرتے ہیں اور رکشے اور ٹیکسی والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ رکشے اور ٹیکسی والا یا وہ گدھا گاڑی والا جس کی آخرت محفوظ ہے، اس لینڈ کروزر والے سے کروڑہ گنا بہتر ہے جس کے پاس لینڈ کروزر ہے اور وہ اس میں سفر کرتا ہے مگر وہ اپنی آخرت کا نقصان کر بیٹھا ہے۔ والانعام والحرث، یہ چوپائے اور کھیتیاں یہ ارننگ کا ذریعہ تھیں، بزنس اور آپ کی جاب کیسی ہے اس پہ بھی لوگ فخر کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں لوگوں کی نظر میں اٹریکٹیو ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بہتر ہے ہمارے پاس آخرت میں، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں نا ان کی قیمت کیا ہے؟ پیسہ دے کے آپ یہ چیزیں لیتے ہیں،
لیکن آخرت میں جو نعمتیں آپ کو ملیں گی للذین اتقوا عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے پاس ان کے رب کے نزدیک جنتی نعمتیں ہیں۔ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں کہ صرف ڈرنا کافی نہیں ہے، اتنا خوف کہ آپ کے قدم حرام کی طرف جانے سے بچ جائیں، تو یہ اس جنت کی قیمت ہے جو اللہ نے رکھی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی ایک بہت اہم علمی نقطے کی بات اس آیت سے پتہ چلتی ہے، بہت اہم آیت ہے ہماری زندگی کے ہر شعبے میں، کہ جب بھی آپ کو یہ چیزیں اللہ کی طرف مائل کریں، آپ فوراً یہ سوچیں کہ اس سے بھی بہتر ہے۔ آپ کا بد نظری کا دل چاہتا ہے، کوئی حسین عورت جا رہی ہے، آپ کا دیکھنے کا دل چاہتا ہے، حرام لذت کا دل چاہتا ہے آپ کا، آپ فوراً سوچیں کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ہے میرے لیے۔ آج میں اپنی نظر کو جھکا لوں گا تو کل اللہ میری اس آنکھوں کی خواہش کو پورا کریں گے۔ تو جب بھی گناہ کا خیال آئے اور دنیا اپنی طرف مائل کرے تو آخرت کا سوچ کے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے اور وہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ عقل مند انسان ہوگا۔ ایک اور علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو جو چیزیں آپ کو محبوب ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور محبوب چیزوں میں سب سے پہلے عورت کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ جو عالم اسلام کے مایہ ناز مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو چیز مائل کرتی ہے اپنی طرف وہ عورت ہے، اس کے بعد اولاد جن میں بیٹے، کیونکہ لوگ عام طور پر بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح دیتے ہیں، تو قرآن نے عام لوگوں کی عادت کے حساب سے ہی بات کی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو بیٹیاں زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور خاص طور پہ دیندار لوگوں کو، لیکن قرآن چونکہ ایک عام انسانی فطرت بیان کر رہا ہے، لیس الذکر کالانثی، بیٹا جو کام کر سکتا ہے بیٹیاں نہیں کر سکتی، تو اس لیے عام طور پہ لوگ بیٹوں کی پیدائش پہ خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگوں کی عام نیچر ہے وہ تو یہی ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو، جو مرد کو خاص طور پہ جو سب سے زیادہ چیز اپنی طرف مائل کرتی ہے وہ عورت کی ذات ہے، اس کے بعد اس کے بیٹے، اور پھر القناطیر المقنطرہ، دولت اس کے بعد ہے، یعنی سب سے پہلے عورت، پھر اولاد، اور پھر اس کے بعد دولت کے انبار۔ یہ چیزیں انسان کو اسی ترتیب سے مائل کرتی ہیں۔ تو وہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور آخرت کا میں بیڑا غرق کرنے کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ عورت ہے۔ یعنی اچھے اچھے لوگوں کا یہاں آ کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ بہت سے لوگ جو اپنے دامن کو بہت سے گناہوں سے بچا کے چلتے تھے، لیکن عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر برائی میں پڑ گئے۔ تو اس لیے خاص طور پہ جو مرد حضرات میری اس تفسیر کے لیکچر کو سن رہے ہیں، وہ اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو عورت کے فتنے سے بچانے کی بہت زیادہ کوشش کریں۔ آپ کی آخرت کو تباہ کرنے والی سب سے بڑی چیز عورت ہے، اور اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ رکھا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی عورت جو ہمارے لیے بہت بڑا فتنہ ہے، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ یہ وہ ایسا فتنہ ہے کہ جس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہو جائیں گے۔ عورت کے حسن و جمال سے بہت بڑے بڑے پرہیزگار لوگ متاثر ہو کر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیتے ہیں، عشق معاشقے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور حرام کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھ کتنے لوگ عیاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں باہر ملکوں میں، کتنے لوگ نائٹ کلبوں میں جاتے ہیں۔ اگر عورت کو درمیان سے نکال دیا جائے تو یہ نائٹ کلب بند ہو جائیں، شراب کباب کی محفلیں برباد ہو جائیں۔ تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے جس کی طرف مرد، آج انٹرنیٹ پر جو فحش مواد دیکھا جا رہا ہے یہ سب عورت کا فتنہ ہے۔ عورت کو دیکھنے کے لیے، عورت جو فلم انڈسٹریاں چل رہی ہیں اور لوگوں کے فیملی سسٹم کو خراب کر رہی ہیں، یہ اگر اپنی انڈسٹریوں سے عورتوں کو نکال لیں، مزین خواتین کو نکال لیں، تو یہ ساری انڈسٹریاں ٹھپ ہو جائیں گی۔ ڈراموں فلموں سے اگر پرکشش خواتین کو نکال دیا جائے، ایکٹریسز کو نکال دیا جائے، تو یہ ڈرامے فلمیں بیکار ہو جائیں گے، لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گے۔ ہر چیز جو پروڈکٹ آپ مارکیٹ میں لانا چاہتے ہیں اس میں عورت کی تصویر کمپنیاں لگاتی ہیں تاکہ اس عورت کو، اس لڑکی کو دیکھنے کے بہانے لوگ ہماری پروڈکٹ کو دیکھیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے عورت کو بنایا مرد کے لیے اٹریکٹیو ہے، اور یہ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ آزمائش ہے ہماری، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں بنایا، یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ اس آزمائش سے بچنے کا
سب سے بہترین طریقہ جو قرآن و سنت نے ہمیں بتایا ہے، ایک تو نظر کی حفاظت، دوسرا اس حرام کو حلال کرو، نکاح کے ذریعے عورت کے قریب جاؤ۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اگر یہی عورت آپ نکاح کے ذریعے حاصل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ یہی آزمائش کے بجائے آپ کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ جیسے کہ پیغمبروں نے نکاح کثرت سے کیے تو اس کے دو فائدے ہوں گے آپ کو۔ ایک تو یہ نکاح عبادت ہے، آپ حلال طریقے سے ایک عورت کو حاصل کر رہے ہیں، اس سے آپ کی جائز خواہش بھی پوری ہوگی اور آپ حرام خواہش سے آپ کے قدم بچ بھی جائیں گے۔ یعنی دنیا میں آپ کو ایک اللہ نفع بھی عطا فرمائیں گے، اس سے آپ کو اولاد یعنی بیٹوں کی نعمت، بیٹیوں کی نعمت بھی دیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اللہ تمہیں تمہاری بیوی سے اولاد بھی دیتا ہے اور اولادوں کی اولاد بھی دیتا ہے، بڑھاپے میں آپ کو پوتے نواسے ملیں گے۔ تو یہی عورت اگر آپ حلال طریقے سے حاصل کریں تو یہی آپ کے لیے فتنہ اور آزمائش کے بجائے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ نکاح کی جو کثرت ہے وہ پسندیدہ چیز ہے، کیونکہ بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء، نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں جو سب سے بہتر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے سب سے زیادہ نکاح کیے، ان کی ازواج کی تعداد سب سے زیادہ تھی۔ تو آج ہمارے ہاں جو خانقاہوں میں یا تبلیغ میں یا دیندار طبقے میں عورت کے جو فتنہ ہے اس سے بچانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ پائیدار نہیں ہے۔ وہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ صرف نظر کی حفاظت کرو اور جو ہے فحش پروگرام مت دیکھو اور یہ مت کرو اور یہ مت کرو۔ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ضروری ہے، قرآن نے ایسا حکم دیا ہے، لیکن جب آپ کسی پر حلال کے دروازے تنگ کر دیں گے اور حرام کے دروازے چوپٹ کھول دیں گے تو بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی اس تجویز پر عمل کریں گے اور وہ لازماً ناجائز کی طرف جائیں گے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص کو بھوک لگ رہی ہے، اس کا روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے اور بار بار دل چاہ رہا ہے کہ میں چوری کر لوں، تو آپ اسے کب تک سمجھائیں گے کہ چوری مت کرو، چوری گناہ کی چیز ہے؟ بھائی اس کے بھوک تو مسلسل لگ رہی ہے نا اس کو، وہ اور یہ اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے، کوئی عقل مند آدمی جائے گا، اسے پیسے پکڑائے گا، بولے گا جا بھائی خرید کے کھا لے، چوری مت کر۔ جب خرید کے کھا لے گا تو اس کی ایک جائز ایک جو اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری ہو جائے گی، تو اس کے قدم برائی سے بچ جائیں گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مرد کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ بنایا ہے وہ عورت کو بنایا ہے۔ آپ عورت حلال طریقے سے حاصل نہیں کرو گے تو یہ عورت آپ کی تقوی، آپ کی علم، آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی عزت اور یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود یہی عورت آپ کا بیڑا غرق کر دے گی، یہی عورت جو ہے آپ کو برائی کے اندر مبتلا کر دے گی۔ سب عورتیں نہیں، لیکن جو کرتی ہیں وہ بھی عورت ہی ہوتی ہیں۔ آج خواتین کا ایک دعویٰ ہے کہ ہمیں اسلام نے باؤنڈ کیا، ہمیں پردے کا حکم دیا، اس لیے حکم دیا تاکہ آپ کی عزت کا تحفظ ہو سکے، آپ کی مرد آپ کی طرف آئے نکاح کے راستے سے۔ اسلام اللیگل راستے سے مرد کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتا، کیونکہ اس میں مرد کی عیاشی ہے اور آپ کی بربادی ہے۔ تو اللہ ہماری خواتین کو بھی یہ سمجھ عطا فرمائے کہ وہ نکاح کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی طرف مرد کو آنے نہ دیں، کیونکہ نکاح کر کے جب مرد عورت کی طرف آئے گا تو بھاری قیمت اس کو دینی پڑے گی، اس کو اپنی بیوی کے لیے گھر ارینج کر کے دینا پڑے گا، ساری زندگی گیس بجلی کے بل ہیں، بچوں کی کفالت ہے، بچوں کی پیدائش کا خرچہ ہے اور مرنے کے بعد وراثت میں حصہ ہے۔ یہ ساری فیسلٹیز عورت کو ملتی ہیں، اسلام عورت کو تحفظ دے رہا ہے، مگر آج ہماری خواتین کو معلوم نہیں کیا ہو گیا، وہ عیاشی کی طرف جا رہی ہیں، وہ یہ نہیں جانتی کہ ہماری عیاشی اس میں کم ہے، مرد کی عیاشی اس میں زیادہ ہے۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت ایک بہت بڑا فتنہ ہے، لہذا حلال میں وسعت پیدا کرنا اس زمانے میں، ہر زمانے میں ضروری تھا، اس زمانے میں اور زیادہ ضروری ہے۔ تو نکاح کو کسی بھی طریقے سے اس کی حوصلہ شکنی کرنا، اسلام کم عمری کی شادی کا قائل ہے، بچی کی شادی 13 سال میں، لڑکے کی شادی 14-15 سال میں کر دی جائے، اسلام اس کا قائل ہے۔ اور اسلام جو ہے نا مرد کو عدل کی شرط کے ساتھ کہ سب کے حقوق برابر ادا ہوں، زیادہ نکاح کی ترغیب دیتا ہے تاکہ عورتیں بھی بغیر نکاح کے نہ رہیں اور مرد کی خواہش بھی پوری ہو، تاکہ اس کے لیے عورت فتنہ نہ بن سکے۔ جب حلال سے انسان کی سیری ہو جاتی ہے تو اکثر اوقات پھر حرام کے طرف اس کے قدم نہیں جاتے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ معاشرے میں اس کو فروغ دینا چاہیے۔ ایک اور علمی نقطے کی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اسلام مرد کی نیچر بتا رہا ہے کہ اس کو بیٹے چاہیے، یہ نیچر ہے مرد کی، اور آپ دیکھیں یہ نیچر آج چینج ہو گئی ہے۔ کیسے کہ 2 چاہیے اچھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ
مردوں کی خواہش ہے کہ زیادہ بیٹے ان کے، جو ان کے ساتھ تعاون کریں علمی خدمات میں یا بزنس میں یا کسی بھی شعبے میں، ان کے لیے فخر کا سبب بنے. اور ظاہر ہے زیادہ بیٹے جب ہی ہوں گے جب اولاد زیادہ ہوگی، کیونکہ اپنی مرضی سے تو بیٹے نہیں ہوتے. آپ کی اولاد زیادہ ہوگی تو اس میں بیٹیاں بھی ہوں گی، تو اتفاق سے بیٹے بھی زیادہ ہوں گے. تو یہ ہمیشہ سے، اور پہلے جتنے پیغمبر تھے وہ جب اپنی قوموں کو نصیحت کیا کرتے تھے تو اس نصیحت میں یہ بھی بتاتے تھے کہ تم ایمان اور نیک عمل اختیار کرو. یمددکم باموال وبنین، اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، اولاد میں بھی برکت دے گا، یعنی اولاد بھی تمہیں زیادہ دے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو غیر مسلم کی بھی نیچر ہے کہ اولاد زیادہ ہو. لیکن آج آپ دیکھیں کہ اس نیچر کے خلاف لوگوں کو بغاوت پہ اکسا دیا ہے، اور ہر آدمی کی خواہش ہے میرے 2-3 بچے ہوں. یعنی آپ سے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھینی جا رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایسا ذہن خراب کر دیا آپ کا. یہ ایسا ہی ہے جیسے پروپیگنڈا کیا جائے. انسان کو شہد اچھا لگتا ہے، میٹھی چیز اچھی لگتی ہے. پروپیگنڈا کیا جائے کہ جی میٹھی چیز گندی ہوتی ہے، میٹھی چیز نقصان دہ ہوتی ہے، اور آپ نے شہد کھانا چھوڑ دیا. تو یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ کو آپ کی مرغوب چیز کے بارے میں غلط دلائل دے کے یہ سمجھایا جائے. وہ الگ بات ہے کہ 40 سال کے بعد آپ کی انرجی یوٹیلائز نہیں ہوتی تو ڈاکٹر میٹھا کم کرنے کا حکم اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ کھاؤ اتنا جتنا یوٹیلائز تو کرو اس کو. تو لیکن انسان کی نیچر ہے کہ میٹھا اس کو اچھا لگتا ہے. وہ مانے تو صحیح نا کہ مجھے اچھا لگتا ہے. اب کیا کر دیا ہے کہ اولاد کی کثرت جو انسان کی نیچر تھی اسے غلط دلائل دے دے کے اسی محبوب ترین چیز کو انسان کی نظر میں مبغوض ترین چیز بنا دیا گیا ہے. یہ بھی انسان کی نیچر اور فطرت کے بالکل خلاف ہے. جیسے مرد کو عورتوں کی کثرت اچھی لگتی ہے، وہ کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے، ایسے ہی مرد کی یہ فطرت ہے اس کو بیٹے زیادہ چاہیے، اور عورت کی بھی یہ فطرت ہے اس کو بھی اولاد زیادہ چاہیے، بلکہ اس کی تو زیادہ خواہش ہوتی ہے یہ. اور قرآن نے پچھلی امتوں کے واقعات میں جو میں نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہیں کثرت سے اولاد دے گا. اور صالح علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، اللہ نے تم پر احسان کیا، تم تعداد میں تھوڑے تھے، اللہ نے تمہاری نسل بڑھا دی، تمہیں اولادیں زیادہ دیں، اب تم زیادہ ہو گئے ہو. تو یہ قوم کا زیادہ ہونا، اولاد کی کثرت، اس سے انسان اسٹرانگ ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا. فیملی پلاننگ والے آپ کو یہ تو بتاتے ہیں کہ بچے جب آئیں گے تو ان پہ خرچہ کرنا پڑے گا. یہ نہیں بتاتے کہ بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو 2 ہاتھ اور 2 عدد پاؤں لے کر آتے ہیں. اتنا ان پہ خرچہ نہیں کرنا پڑتا جتنا وہ کما کے دیتے ہیں ماں باپ کو. ان پہ انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو آج یعنی خوشنما نعروں کے ذریعے ایک باطل چیز کو لوگوں کے دماغ میں اتارا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کی طلب کبھی ختم نہ کرو. فَإِنَّهَا ثَمَرَةُ الْقُلُوبِ قلوب وقرۃ الْأَعْيُنِ، اس لیے کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دلوں کا پھل ہے. کس قدر ترغیب ہے. آپ کبھی اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھیں کیسے پیارے لگتے ہیں، کیسا آنکھ پہ لگانے کا ان کا دل چاہتا ہے، اور کیسا ان کی باتیں، ان کی مسکراہٹ سن کے مزہ آتا ہے انسان کو. مائیں کیسے اپنے بچوں کو صبح ناشتہ کرا کے اسکول بھیج رہی ہوتی، کتنا پیارا لگتا ہے یہ منظر، اور ماں کیسے فخر کر رہی ہوتی ہے اپنے بچوں پر. تو لیکن یہ کہ وہ خوشنما نعروں کے ذریعے بالکل فطرت کے خلاف چلا دیا گیا ہے، اور اب سب اسی رو میں بہہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو عورت کے بعد سب سے زیادہ محبوب چیز اولاد ہے، اور آگے پھر سونے چاندی اس کے بعد ہے. لیکن سونے چاندی تو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جو اولاد اس سے زیادہ انسان کو محبوب ہے اس کے ریشو کو، اس کی گروتھ کو کم سے کم کیا جا رہا ہے. یہاں اللہ نے ایک علمی نقطے کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ نے جنت جن لوگوں کے لیے رکھی ہے ان کی کوالٹیز بیان کی ہیں. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. سب سے پہلی کوالٹی اللہ نے بیان کی صبر کرتے ہیں. خودکشی کرنے والا بے صبرہ ہوتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت نہیں رکھی. واویلا کرنے والا، ہائے ہوئے کرنے والا، ذرا سی بات پہ آج نوجوان سر دیواروں پہ جا کے مار رہے ہیں. تو صبر جو ہے نا، صبر، اپنے آپ کو روکنا، یہ اللہ کو پسند ہے. چیخنا، چلانا، واویلا کرنا، یہ صفت اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری الصادقین، سچے. 2 نمبر لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. آج 2 نمبری کمال سمجھا جاتا ہے. القانتین، اطاعت کرنا. المنفقین، خرچ کرنے والے لوگ. کنجوس لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں.
اور راتوں کو اٹھ کے گناہوں سے توبہ کرنے والے۔ آج وظیفوں پہ بڑا زور ہے، آپ کسی کو بتا دیں کہ صبح 4 بجے اٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس سے آپ کا فلاں کام بن جائے گا، تو شروع ہو جائیں گے وہ لاکھوں مرتبہ۔ تو اللہ تو رات کو اٹھ کے ہمیں استغفار کا حکم دے رہے ہیں کہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو۔ اسی مضمون کو قرآن میں دوسرے مقام پر بھی بیان کیا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، نیک لوگ سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں اور اپنے رب سے اپنے رب کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو راتوں کو اٹھ کے آخرت کی فکر کرنی چاہیے اور آخرت کے خوف سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اس رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے توحید پر خود بھی گواہی دی، اس کے فرشتوں نے بھی، اور جتنے بھی اہل علم ہیں وہ توحید پر گواہی دیتے ہیں۔ اور اللہ نے اس آیت میں بار بار توحید کا تکرار کیا ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، فرشتے بھی، واولو العلم، اور اہل علم بھی۔ تو 3 قسم کے طبقے جب کسی بات پر گواہی دے رہے ہوں تو یہ اس بات کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے، لا الہ الا ھو العزیز الحکیم۔ اور ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ببانگ دوہل اعلان کر دیا کہ جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو پھر اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا اللہ نے کہ یہ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب اللہ قیامت میں نہیں مانے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم تو اسلام کو مانتے نہیں، تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ جو اختلاف کرتے ہیں اسلام میں، یہ دلیل کی بیس پہ نہیں ہے بلکہ ضد اور عناد کی بیس پر ہے۔ تو ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی سے کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو بغیم بینہم تو نہیں ہے وہ اختلاف، ایسا تو نہیں ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی اور حب جاہ کی بیس پر کہ ہم کسی سے آگے نکلنا چاہتے ہیں۔ قرآن میں یہ مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے کہ حق سے اختلاف کرنے والے اکثر و بیشتر دلائل کی دنیا میں نہیں بلکہ ضد اور حسد کی بیس پہ۔ تو جو بیماری کامن ہوتی ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ بیماری میرے اندر تو نہیں ہے۔ کورونا پھیلا ہوا ہے، بہت سے لوگ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کہ یار تھوڑے سی بھی علامات ظاہر ہوتی ہے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں کہ میرے اندر ایسا تو نہیں کہ یہ جرثومہ میرے اندر چلا گیا ہو، یہ وائرس میرے اندر آ گیا ہو اور میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو روحانی بیماریاں بھی جو ہوتی ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ اکثر لوگوں میں پائی جاتی ہیں، تو ہمیں اپنا بھی ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ یہ بیماری کہیں ہمارے اندر نہ ہو۔ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ آپ ڈیبیٹ میں جب کسی سے اختلاف کر رہے ہیں تو بار بار یہ استحضار کیا کریں، سوچا کریں کہ کہیں میں نے اس کو انا کا مسئلہ تو نہیں بنا لیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ میں سامنے والے کی بات مانوں گا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا، وہ بڑا ہو جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے میں اپنے مسلک کی تائید کے لیے دلیل دے رہا ہوں تو میرا مقصد اپنے مسلک کو بس صحیح ثابت کرنا ہے، حالانکہ دوسرے مسلک کے پاس دلیل مضبوط ہے، مجھ سے زیادہ مضبوط ہے۔ ایسا تو نہیں کہ میں اس کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے مذہبی فرقوں میں یہ بیماری ہول سیل کے حساب سے ہے، ہمارے سیاسی لیڈروں میں یہ بیماری اور سیاسی لیڈروں کو فالو کرنے والوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ کی سیاسی لیڈر سے کوئی غلط کام ہوگا آپ نے اس کی تعویل کر کے اس کو اچھا قرار دینا ہے، اپوزیشن سے اگر اس کے لیڈر سے اگر کوئی اچھا کام بھی ہوگا آپ نے اس کو غلط قرار دے کر اس کو برا قرار دینا ہے۔ یہ آج کل ہو رہا ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا لیڈر بہت اچھا چاہے جتنا برا ہو، سامنے والا بہت برا چاہے جتنا اچھا ہو۔ تو یہ معیار یہ سب جگہ چل رہی ہے اور یہ چیز انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولو العلم قائما بالقسط، کہ اولو العلم جو گواہی دیتے ہیں انصاف پر کھڑے ہو کر دیتے ہیں، وہ رشتہ داری کو، اپنی سیاسی جماعتوں کو، اپنے مسلک کو درمیان میں نہیں لے کر آتے، جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک اور علمی نکتے کی بات ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، لہذا میں بھی اس علمی نکتے کو بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں تو آپ ان کو واضح لفظوں میں کہہ دیجئے کہ میں اور میرے فالوورز اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں، تم ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کام ہوتا ہے بحث کو ختم کرنے کے لیے، ٹائم بچانے کے لیے، کہ ایک ہی طبقے پر آپ نے صبح و شام محنت نہیں کرنی ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور دعوت کا میدان میں آپ کے پاس شعبے بہت زیادہ ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ
ساری صلاحیتیں کسی ایک شخص پہ یا کسی ایک جماعت پہ لگا دیں اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہو رہے تو میں ان کو جب تک صحیح نہیں کروں گا میں دنیا سے جاؤں گا نہیں. یہ غلط طریقہ ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ آپ اس طبقے کو چھوڑ کر دوسرے طبقے پہ محنت کریں گے, وہ آپ کی بات کو سنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت کا کام کیا, بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے. اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے چلے جائیں آپ, یہ جتنے لے آئے ہیں اب اس سے زیادہ نہیں لائیں گے. اب کیا ہے, آپ آخری نبی ہیں, اب آپ کا وقت ضائع ہوگا. ایسے لوگوں پہ جا کے محنت کریں جو آپ کی بات کو سنیں. تو مدینہ گئے ہیں, کیسا استقبال ہوا, اور 10 سال کے عرصے میں 10,000 کا لشکر تیار ہو کے مکہ میں داخل ہوتا ہے, اور پھر مکہ والے بھی ایمان لے آئے. تو یہ ہے, اس کو کہتے ہیں کہ براعت کا اعلان کر دینا کہ بھائی ہم جتنا سمجھا سکتے تھے ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے, اس سے زیادہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگوں کی صلاحیتیں اس میں برباد ہوتی ہیں. ایک لا حاصل بحث, سامنے والا ماننے کو تیار نہیں, آپ بحث کرے جا رہے ہیں, پھر اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں, پھر ایک دوسرے کو نقصان اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کا جو ہے نا وہ موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد کو سمجھایا, سورہ مریم میں پورا رکوع ہے. جب مایوس ہو گئے تو چھوڑ دیا ان کو, سلام علیک استغفر لک ربی, اے میرے ابا آپ پر سلامتی ہو, میں اللہ سے توبہ استغفار کروں گا, اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے. انی مہاجر الی ربی, میں اب چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں دوسری جگہ جا کے تبلیغ کروں گا, اس قوم میں ماننے کی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں تو بس انہیں کو سمجھاتا رہوں گا قیامت تک, میرے ابا ہیں سمجھاتا رہوں گا, میں کیسے ہی ایک بگوارہ کر لوں کہ میرے ابا جہنم میں چلے جائیں تو میں تو ان کو آخری دم تک لڑوں گا. نا 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 بھائی, آپ نے ایک حد تک کام کرنا ہے, اس کے بعد نہیں ہے تو چھوڑ دیں, اس کے علاوہ دوسروں پر محنت کریں. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کو چھوڑ دیا. میں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد پہ بھی ایک حد تک محنت کریں, بیوی پہ بھی ایک حد تک محنت کریں, ابا پہ بھی ایک حد تک محنت کریں, بیوی اپنے شوہر پر بھی ایک حد تک محنت کرے. اس کے بعد اس ٹاپک کو پھر چھوڑ دیں, پھر اس کے لیے بس دعاؤں کا سلسلہ رہے. بار بار ایک ہی چیز کو جب آپ ریپیٹ کریں گے اور ایک ہی شخص کے سامنے کریں گے تو پھر وہ اکتائے گا بھی, اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ ٹائم اگر آپ کسی اور پہ لگاتے تو اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ مل جاتا آپ کو. آپ نے یہ ٹائم ایک ایسی شخص پہ لگا دیا کہ جس کا رزلٹ زیرو ہے, یا اگر زیرو نہ بھی ہوا تو اس کا نتیجہ بہت بعد میں جا کے ظاہر ہوگا, جبکہ اس دوران آپ اور بہت سارے کام اچھے کر سکتے تھے. تو ہمیں یہ بھی اس سے ایک اصول اور ضابطے کی بات پتہ چلتی ہے, اور ہم اگر اس اصول کو پھیلانا چاہیں تو یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتا ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز تجربہ کر کے دیکھ لی تو علماء کہتے ہیں 3 دفعہ تجربہ کرو, بس چوتھی دفعہ پھر تجربہ نہ کرو. کوئی بزنس ہے, آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو آپ نے 2 سے 3 دفعہ تجربہ کرنا ہے. اس کے بعد ساری زندگی تجربوں کی بھیٹ نہیں چڑھانا, اپنے رخ کو پھر آپ نے چینج کرنا ہے. تو حدیث میں آتا ہے نا, لا یلدغ المؤمن من جحر مرتین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا. تو بار بار تجربے ہی کرتے رہنا ایک ہی چیز کے بارے میں, یہ بہت غلط بات ہے. اس سے انسان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے. امکان تو ہوتا ہے کہ اس دفعہ تجربہ کامیاب ہو جائے, لیکن ہم انہیں امکانات پہ نہیں چلنا, ہم نے زمینی حقیقت کو دیکھنا ہے. تو اس لیے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, اے نبی آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے, اگر یہ اس کی پیشکش کو قبول نہ کریں تو بس آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو داعی کو بھی اس میں زبردست تسلی ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے, اپنی بات کو پہنچانا ہے, حق کو. لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ بات مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے. نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے, کوئی نہیں مانا 40-50 لوگوں کے علاوہ. اللہ نے فیصلہ کر دیا. تو اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ بہرحال آپ کے ساتھ ہے, اور اللہ خود ہی باطل لوگوں سے قیامت کے دن انتقام لے لے گا. یہ بہت بڑی تسلی کی چیز ہے. یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کے بعد والا رکوع میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے. وما علینا الا البلاغ.